آپ نے ٹنڈولا یار کا نام تو سنا ہوگا، لیکن جو میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ صرف ایک عام سا شہر نہیں، یہاں کی ہر گلی، ہر مزار، ہر دیوار کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ آج میں آپ کو لے کر چلوں گا وہاں جہاں روحانی خوشبو ہے، یادوں کا ہجوم، اور کچھ ایسی جگہیں ہیں جو وقت کے ساتھ چھپ سی گئی ہیں۔ اگر آپ آخر تک میرے ساتھ رہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ تو چلیے میرے ساتھ ایک سفر پر ٹنڈولا یار کی ان دیکھی، ان چھوئی اور ان کہی دنیا کی طرف۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد علی 110۔ اس وقت میں موجود ہوں سندھ کے خوبصورت، پرامن اور زرخیز سٹی ٹنڈولا یار میں۔ تو چلیے میرے ساتھ، آج ہم اس سٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اس سفر کی شروعات میں نے وہاں سے کی جہاں بچپن کی یادیں آج بھی دیواروں پر نقش ہیں۔ میرے قدم رکے پروونسلائزڈ ہائی اسکول پر۔ یہ صرف عمارت نہیں بلکہ لاکھوں جذبات، بچپن کی شوخیاں اور استاد کی آوازوں کا خزانہ ہے۔ جو لوگ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، آج بھی جب اس اسکول کی دیواریں دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں ایک نمی اور دل میں ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس اسکول کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں دن بھر کرکٹ کی آوازیں گونجا کرتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شام کو شہر کے نوجوان اور صبح کو اسکول کے بچے کھیلنے آیا کرتے ہیں۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نیا کرکٹ اسٹیڈیم بنایا گیا تھا، لیکن افسوس حکومت کی بے دھیانی اور عدم دلچسپی نے اس منصوبے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اور اسی میدان کے بالکل برابر میں موجود ہے ریجنل پاسپورٹ آفس، جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ اپنی فائلیں، خواب اور مستقبل کی امیدیں لے کر آتے ہیں۔ کوئی خلیجی ملک جانا چاہتا ہے تو کوئی تعلیم یا روزگار کے لیے باہر۔ دوستو، ٹنڈولا یار جیسے چھوٹے شہروں کی اصل خوبصورتی ان کے لوگوں کی کہانیوں اور یادوں کے بکھرے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اسکول کی دیواریں، کرکٹ کے میدان اور پاسپورٹ آفس، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر آپ بھی کبھی اس آفس میں آئے ہیں یا اس اسکول میں پڑھے ہیں یا پھر ہائی اسکول کے اس میدان میں کھیلے ہیں تو اپنی یادیں ہمیں کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ تو عام دنوں میں تو بہت زیادہ رش رہتی ہے یہاں پہ، مگر ابھی بھی آج فرائیڈے ہے مگر پھر بھی بہت زیادہ رش ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ کو ہر رنگ ملے گا۔ یہ پنڈت جی جا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا تو سامنے آئی ٹنڈولا یار کی مشہور مارکیٹ۔ چونکہ آج جمعے کا دن تھا اس لیے آدھے سے زیادہ دکانیں بند تھیں اور گلیاں کچھ ویران سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ان خاموش دکانوں کے بیچ ٹھیلے والے اپنی محنت سے بازار کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ کوئی سبزیاں بیچ رہا تھا تو کوئی پھلوں کے درمیان روزی تلاش کر رہا تھا۔ ان چہروں پر غربت بھی تھی اور حوصلہ بھی۔ انہی راستوں سے ہوتے ہوئے میں پہنچا سخی موج دریا سرکار کی مزار پر، ایک ایسا مقام جہاں لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے اور دعاؤں کو نرمی سے سنا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سخی موج دریا سرکار ایک ولی اللہ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت، سخاوت اور روحانی رہنمائی میں گزار دی۔ یہی وجہ ہے جو آج بھی دور دور سے لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ یہاں کی خاموشی، خوشبو اور زائرین کی آنکھوں میں ایمان، سب کچھ بتا رہا تھا کہ یہ صرف ایک مزار نہیں، روحانیت کی وہ منزل ہے جہاں دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ مزار کی روحانیت سے دل ہلکا ہوا تو میں نکل پڑا قلعہ ایریا کی طرف۔ ٹنڈولا یار کا ایسا علاقہ جہاں کی سڑکیں
نہ صرف صاف ستھری ہیں بلکہ شہری منصوبہ بندی کا بھی اچھا عکس دیتی ہیں۔ راستے میں عدالت کی عمارت بھی نظر آتی ہے، جہاں روزانہ انصاف کے کئی دروازے کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ایسے شہر میں ہو رہا ہے جسے شاید کبھی چھوٹا شہر سمجھا جاتا تھا، مگر حقیقت میں یہاں بہت کچھ زندہ اور متحرک ہے۔ اسی سلسلے میں پہنچ گیا اسٹیشن روڈ پر، ایک پرانی لیکن آج بھی دھڑکن رکھنے والی گلی جو ماضی کے سفر کے داستان سناتی ہے۔ اور اب میں آ گیا ہوں ٹنڈولیار کے ایسے مقام پر جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلا ضرور ہے لیکن رکا نہیں۔ یہ ٹنڈولیار ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن آج بھی متحرک ہے۔ یہاں روزانہ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور ریل کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ اپنوں سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ پردیس کی راہوں پر نکلنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی ویرانی ہے نہ سناٹا، بلکہ زندگی کی وہ نرم دھڑکنیں ہیں جو ہر شہر کے اسٹیشن پر سنائی دیتی ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے ٹنڈولیار کا تاریخی ریلوے اسٹیشن، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابھی ٹرین کا جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے، اس وجہ سے مسافروں کی تعداد کم ہے۔ ابھی جیسے ٹرین آتی ہے تو یہاں پر یہ مسافروں سے بھر جاتا ہے، تو ابھی فی الحال صرف مقامی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، اسٹیشن کا ویو آپ نے دیکھا، اور ابھی ہم ایک دوسرا پوائنٹ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں، کیونکہ وہ جگہ میری فیوریٹ ہے۔ تو دوستو، اب میں نکل پڑا ہوں ایک خاص مقام پر جس کا نام ہے درگاہ وطائے فقیر، جو کہ ٹنڈولیار سے 5 کلومیٹر دور کوبو اسٹاپ پر واقع ہے، اور ہم یہ راستہ لے کر جائیں گے وطائے فقیر کی مزار۔ یہاں پر یہ دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے درگاہ وطائے فقیر۔ راستے میں یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ایک سادہ سا گاؤں نہیں، یہ سندھ کی مٹی ہے جو تاریخ، محبت اور روحانیت سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں کی ہر گلی اور ہر ہوا کا جھونکا اپنے اندر کہانیاں لیے ہوئے ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ ہیں لیکن ان کے دل سونے جیسے ہیں۔ ہر چہرہ اپنے آپ میں ایک کہانی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سفر صرف آنکھوں سے نہ دیکھیں، دل سے بھی محسوس کریں۔ تو جناب، یہ برابر میں جو دیوار ہے یہ قبرستان کی دیوار ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سندھ جو سدا سچار درویش وطائے فقیر المعروف شیخ طاہر۔ تو دوستو، فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو دوستو، ابھی میں پہنچ چکا ہوں درگاہ وطائے فقیر پر، تو چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو یہاں کی زیارت بھی کرواتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں کی ہسٹری بھی بتاتا ہوں۔ تو دوستو، جیسے ہی ہم وطائے فقیر کی مزار کی طرف آئے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک اور مزار نظر آتی ہے۔ یہ مزار ہے ایک عظیم صوفی بزرگ کی، جنہیں لوگ شیخ لوہیڑو سرکار کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ لوہیڑو سرکار کا تعلق وطائے فقیر سے بھی تھا۔ روایات کے مطابق یا تو یہ ان کے بڑے بھائی تھے یا پھر روحانی استاد، جنہوں نے وطائے فقیر کو فقر، معرفت اور دانائی کا پہلا سبق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے مزارات آمنے سامنے ہیں، اور جب لوگ وطائے فقیر کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے لوہیڑو سرکار کی زیارت کرتے ہیں۔ یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ بزرگوں کی روحانیت صرف کتابوں میں نہیں بلکہ اس فضا میں بھی بسی ہوئی ہے جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں
لیکن بیاں نہیں کر سکتے۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں اس مقام پر جہاں آرام فرما رہے ہیں سندھ کے مشہور بزرگ وطائے فقیر، جن کا اصل نام وطن مل تھا۔ مزار کی سادگی خود ایک پیغام ہے، زیادہ بلند و بالا نہیں، صرف زمینی دیواریں اور اوپر سادہ لوہے کی ٹین کی چھت، بوجھ نہیں، شکوہ نہیں، صرف وہی سادگی جو ان کی زندگی کا نمونہ تھی۔ وطائے فقیر کی ولادت 1770 عیسوی کے آس پاس سندھ کے علاقے تھرپارکر یا عمر کوٹ کے قریب ہوئی۔ ان کا اصل نام وطن مل تھا۔ 1831 عیسوی میں ہم سے جدا ہوئے اور ٹنڈو لہر کے قریب مدفون ہوئے۔ ایک زمانہ ہندو رسموں میں گزارنے کے بعد وطن مل نے اپنی روح کی تلاش شروع کی اور بالآخر خدا کی رضا چاہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ انہیں اسلامی نام شیخ طاہر بھی دیا گیا، لیکن محبت اور لوک عقیدت کی وجہ سے وہ ہمیشہ وطائے فقیر کہلائے۔ وطائے فقیر جنہوں نے طنز، حکمت اور لوک دانائی کو ملا کر ایسی کہانیاں بیان کیں جو آج بھی سندھی کچہری یعنی مجالس میں سنائی جاتی ہیں۔ ایک معروف واقعہ ہے کہ ان کی اماں نے کہا، بیٹا سرد رات ہے، جاؤ کہیں سے آگ کا انگارہ لے کر آؤ۔ تو وطائے نے کہا، اماں کہاں سے لے کر آؤں؟ تو ان کی اماں نے کہا، جاؤ جہنم سے لے کر آؤ۔ وطائے گیا اور خالی واپس آ گیا اور کہا، اماں جہنم میں کوئی آگ نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی آگ خود لانی پڑتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا فلسفہ ذاتی مسئولیت اور حقیقت پسندی پر مبنی تھا۔ ان کی قبر پر کندہ عبارت ہے، آؤں ایئں اگ ہویس جیئں اوہیں اج آئے ہو، آؤں ایئں اج آیاں جیئں اوہیں آخر۔ اس کا مطلب جیسا میں کل تھا تم آج ہو، جیسا میں آج ہوں تم کل ہوگے۔ ایک مختصر مگر گہرا پیغام، زندگی کی گزاریت اور ہم سب کی ایک جیسی تقدیر کا احساس۔ دوستو، وطائے فقیر کی زندگی محض ایک قصہ نہیں بلکہ ایک راہ ہے، سچائی، سادگی اور انسانی ذاتی ذمہ داری کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔